اور ایک بات یہ بھی ہے کہ زندگی صرف یہی نہیں ہے جو ہم لوگ بتا رہے ہیں، زندگی وہ بھی ہے جو آپ نہیں جانتے۔ آج کل غزل کے مختلف لہجے ہیں، آوازوں کا ایک جنگل ہے، لفظیات کی بھیڑ ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ عوام کا رشتہ ادب سے کٹ گیا ہے۔ اس رشتے کو قریب لانے کی ضرورت ہے، کسی بھی سطح سے ہو یہ کام ہونا چاہیے۔ ہندوستان کے شاعر نازش پرتاپ گڑھی نے کہا تھا کہ گھر میں رہیں تو گھیر کے تنہائیاں ڈسیں، گھر میں رہیں تو گھیر کے تنہائیاں ڈسیں، نکلیں جو شہر میں تو شناسائیاں ڈسیں۔ منصور ہم نہیں کہ انا الحق پہ جان دیں، ہم کو ہمارے عہد کی سچائیاں ڈسیں۔ اور سچائیاں فنکاروں کو ڈستی ہیں، بہت سے فنکار اس میں کھو جاتے ہیں، بہت سے فنکار زندگی کا سراغ پا لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ہندوستان کے نئے شاعر ہیں مشتاق احمد مشتاق، جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی پہچان بنائی ہے، اپنی بے باکی کی بنا پر۔ میں تو صاحب انہیں ہی مشتاق سمجھ رہا تھا، لیکن آپ زیادہ مشتاق نکلے، آپ کی تالیوں نے بتایا۔ السلام علیکم حضرات، کچھ شعر سناتا ہوں، سنیے گا۔ جن کی یاد میں یہ مشاعرہ ہے وہ لوگ موجود رہیں تو اور اچھا۔ میں کچھ شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے گا، مطلب سماعت فرمائیے گا۔ گزرتے وقت کو زنجیر کرتا رہتا ہوں، واہ، گزرتے وقت کو زنجیر کرتا رہتا ہوں، تصورات کو تصویر کرتا رہتا ہوں۔ واہ، گزرتے وقت کو زنجیر کرتا رہتا ہوں، تصورات کو تصویر کرتا رہتا ہوں، غزل کو نظم کو اکثر بہانہ کر کر کے، غزل کو نظم کو اکثر بہانہ کر کر کے میں اپنے درد کی تشہیر کرتا رہتا ہوں۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ، میں اپنے درد کی، واہ واہ واہ، گزرتے وقت کو زنجیر کرتا رہتا ہوں، کیا کہنا، تصورات کو تصویر کرتا رہتا ہوں، بہت اچھا ہے، غزل کو نظم کو اکثر بہانہ کر کر کے میں اپنے درد کی تشہیر کرتا رہتا ہوں۔ اور کچھ شعر سنیے گا کہ کبھی آسماں کی ڈھلان سے جو گلابی شام پھسل گئی، واہ، کبھی آسماں کی ڈھلان سے جو گلابی شام پھسل گئی، میری آنکھ میں کھچی ایک دھنک میرے دل میں آگ سی جل گئی، میری آنکھ میں کھچی ایک دھنک میرے دل میں آگ سی جل گئی۔ یہ شعر میں ہمارے مرحوم سعید قیس کے لیے پڑھ رہا ہوں، سنیے گا کہ کبھی آسماں کی ڈھلان سے جو گلابی شام پھسل گئی، میری آنکھ میں کھچی ایک دھنک میرے دل میں آگ سی جل گئی، لیے حرف حرف کا بوجھ وہ کئی مدتوں سے سفر میں تھا، لیے حرف حرف کا بوجھ وہ کئی مدتوں سے سفر میں تھا، یہ خبر دے کوئی کتاب کو اسے آج مٹی نگل گئی، لیے حرف حرف کا بوجھ وہ، کیا کہنا، لیے حرف حرف کا بوجھ وہ کئی مدتوں سے سفر میں تھا، یہ خبر دے کوئی چرا کتاب کو اسے آج مٹی نگل گئی، میرے ساتھ میں میرا یار تھا وہی لمحہ فصل بہار تھا، میرے ساتھ میں میرا یار تھا وہی لمحہ فصل بہار تھا، وہ بچھڑ گیا تو پہاڑ پر جو جمی تھی برف پگھل گئی، میرے ساتھ میں میرا یار تھا، میرے ساتھ میں میرا یار تھا وہی لمحہ فصل بہار تھا، میرے ساتھ میں میرا یار تھا وہی لمحہ فصل بہار تھا، وہ بچھڑ گیا تو پہاڑ پر جو جمی تھی برف پگھل گئی، وہ بچھڑ گیا تو پہاڑ پر جو جمی تھی برف پگھل گئی، یہاں آنکھ آنکھ ہے بے بسی، یہاں ہونٹ ہونٹ ہے تشنگی، کیا کہنا، یہاں آنکھ آنکھ ہے بے بسی، یہاں ہونٹ ہونٹ ہے تشنگی، وہ ندی جو کل تھی شباب پر وہ چمکتی ریت میں ڈھل گئی، یہاں آنکھ آنکھ ہے بے بسی، یہاں ہونٹ ہونٹ ہے تشنگی، وہ ندی جو کل تھی شباب پر وہ چمکتی ریت میں
ڈھل گئی. اور یہ شعراء حضرات سے توجہ چاہوں گا اس شعر پر کہ وہ چمکتی ریت میں ڈھل گئی وہ دیے کی سرخ لکیر سی، وہ دیے کی سرخ لکیر سی میری شب میں جس سے تھی روشنی. وہ دیے کی سرخ لکیر سی میری شب میں جس سے تھی روشنی، وہ منڈیر گھر کی پھلانگ کر میری دسترس سے نکل گئی. ارے واہ واہ. وہ دیے کی سرخ لکیر سی میری شب میں جس سے تھی روشنی، وہ منڈیر گھر کی پھلانگ کر میری دسترس سے نکل گئی. اور کچھ شعر دیکھیے گا کہ کیوں ہنس رہے ہو یوں ہمیں شاعر پکار کے، کیوں ہنس رہے ہو یوں ہمیں شاعر پکار کے، ہم لوگ ترجمان ہیں پروردگار کے. کیوں ہنس رہے ہو یوں ہمیں شاعر پکار کے، کیوں ہنس رہے ہو یوں ہمیں شاعر پکار کے، ہم لوگ ترجمان ہیں پروردگار کے. جو شعر بھی کہا وہ کہا ظلم کے خلاف، جو شعر بھی کہا وہ کہا ظلم کے خلاف، ہم نے قصیدے لکھے نہیں شہر یار کے. جو شعر بھی کہا وہ کہا ظلم کے خلاف، ہم نے قصیدے لکھے نہیں شہر یار کے، ہم نے قصیدے لکھے نہیں شہر یار کے. اور کچھ شعر دیکھیے گا کہ اندھیری رات کی چادر ہٹا رہا تھا میں، اندھیری رات کی چادر ہٹا رہا تھا میں، کل ایک چاند کو چھت پر بلا رہا تھا میں. اندھیری رات کی چادر ہٹا رہا تھا میں، اندھیری رات کی چادر ہٹا رہا تھا میں، کل ایک چاند کو چھت پر بلا رہا تھا میں. سنبھل کے دیکھا تو تخلیق ہو گیا سورج، سنبھل کے دیکھا تو تخلیق ہو گیا سورج، تمہاری یاد میں آنسو بہا رہا تھا میں. سنبھل کے دیکھا تو تخلیق ہو گیا سورج، کیا کہنا، تمہاری یاد میں آنسو بہا رہا تھا میں. بس اتنی بات پہ غدار کہہ دیا مجھ کو، بس اتنی بات پہ غدار کہہ دیا مجھ کو، کھلی فضا میں پرندے اڑا رہا تھا میں. بس اتنی بات پہ غدار کہہ دیا مجھ کو، کھلی فضا میں پرندے اڑا رہا تھا میں. یہ سوچ کر کہ سفر زندگی کا کٹ جائے، یہ سوچ کر کہ سفر زندگی کا کٹ جائے، ادھر ادھر کے فسانے سنا رہا تھا میں، ادھر ادھر کے فسانے سنا رہا تھا میں. میرے خلاف میرا شہر ہو گیا مشتاق، میرے خلاف میرا شہر ہو گیا مشتاق، خراب لوگوں کو اچھا بنا رہا تھا میں. میرے خلاف میرا شہر ہو گیا مشتاق، میرے خلاف میرا شہر ہو گیا مشتاق، کیا کہنا ہے بابا، خراب لوگوں کو اچھا بنا رہا تھا میں. طاہر عظیم صاحب دیکھیے گا کچھ شعر کے، کبھی میں شعر کہتا ہوں کبھی قصہ بناتا ہوں، کبھی میں شعر کہتا ہوں کبھی قصہ بناتا ہوں، میں نقاش زماں ہوں وقت کا نقشہ بناتا ہوں. کبھی میں شعر کہتا ہوں کبھی قصہ بناتا ہوں، میں نقاش زماں ہوں وقت کا نقشہ بناتا ہوں. میری دیوانگی کو شہر بھر تسلیم کرتا ہے، میری دیوانگی کو شہر بھر تسلیم کرتا ہے. میں اکثر پانیوں پہ رات کا چہرہ بناتا ہوں، میں اکثر پانیوں پہ رات کا چہرہ بناتا ہوں. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا میری طرز تجارت ہے، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا میری طرز تجارت ہے. میں نیندیں بیچتا ہوں روز ایک سپنا بناتا ہوں. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، کیا کہنا ہے، بہت شکریہ. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا میری طرز تجارت ہے، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا میری طرز تجارت ہے. میں نیندیں بیچتا ہوں روز ایک سپنا بناتا ہوں، میں نیندیں بیچتا ہوں روز ایک سپنا بناتا ہوں. میں آدم زاد ہوں میری کہانی مختلف سب سے، میں آدم زاد ہوں میری کہانی مختلف سب سے. میں خود کا قتل کر کے مقبرہ اپنا بناتا ہوں. میں آدم زاد ہوں میری کہانی مختلف سب سے. میں اپنا میں خود کا قتل کر کے مقبرہ اپنا بناتا ہوں. میں خود کا قتل کر کے مقبرہ اپنا بناتا ہوں. اور یہ کچھ شعر سنیے گا کہ میں خود کا قتل کر کے مقبرہ اپنا بناتا ہوں. مطلب دیکھیے کہ صدا کی طرح بکھر جاؤں اور سنائی نہ دوں، صدا کی طرح بکھر جاؤں اور سنائی نہ دوں. میں اتنا تیرے قریب آؤں کہ دکھائی نہ دوں. صدا کی طرح بکھر جاؤں اور سنائی نہ دوں. میں اتنا تیرے قریب آؤں کہ دکھائی نہ دوں. یہ میرے اشک ہیں میرے غموں کا سرمایہ،
واہ یہ میرے اشک ہیں میرے غموں کا سرمایہ، تو دو جہاں بھی مجھے دے تو یہ کمائی نہ دوں. ارے واہ واہ، یہ میرے اشک ہیں میرے غموں کا سرمایہ، کیا کہنا ہے. تو دو جہاں بھی مجھے دے تو یہ کمائی نہ دوں. تیری خبر کے علاوہ نہ کچھ خبر ہو مجھے، واہ. تیری خبر کے علاوہ نہ کچھ خبر ہو مجھے. میں اپنے آپ کو سوچوں بھی تو سجھائی نہ دوں. واہ واہ واہ، میں اپنے آپ کو سوچوں بھی تو سجھائی نہ دوں. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ہوا سا بن جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ہوا سا بن جاؤں، کہ تجھ کو چھوتا رہوں اور تجھے دکھائی نہ دوں. ارے واہ 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 واہ، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ہوا سا بن جاؤں. کیا کہنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ہوا سا بن جاؤں، واہ واہ واہ، کہ تجھ کو چھوتا رہوں اور تجھے دکھائی نہ دوں. کہ تجھ کو چھوتا رہوں اور تجھے دکھائی نہ دوں. سب کو ملتے ہیں کہاں یار ہمارے جیسے، واہ سب کو ملتے ہیں کہاں یار ہمارے جیسے. کم ہی ہوتے ہیں وفادار ہمارے جیسے، واہ، کم ہی ہوتے ہیں وفادار ہمارے واہ، جیسے. واہ. کم ہی ہوتے ہیں وفادار ہمارے جیسے. ہم کو بیکار سمجھ کر نظر انداز نہ کر، ہم کو بیکار سمجھ کر نظر انداز نہ کر. کام کے ہوتے ہیں بیکار ہمارے جیسے. ہم کو بیکار سمجھ کر نظر انداز نہ کر. واہ واہ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ ہم کو دیکھیے یہ سیٹیاں بھی بجنے لگیں ہے نا، اور مجھے اپنا پرانا جملہ یاد آ گیا. میں ان سیٹیوں کی مخالفت اس لیے نہیں کرتا کہ میں جانتا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنی مادری زبان میں داد دینے کا حق ہے. سنیے گا شعر سنیے. سلامت رہیے. کہ سب کو ملتے ہیں کہاں یار ہمارے جیسے، کم ہی ہوتے ہیں وفادار ہمارے جیسے. ہم کو بیکار سمجھ کر نظر انداز نہ کر. کام کے ہوتے ہیں بیکار ہمارے جیسے. ہیرا کانوں سے نکلتا ہے دکانوں سے نہیں. واہ، ہیرا کانوں سے نکلتا ہے، دکانوں سے. ہیرا کانوں سے نکلتا ہے دکانوں سے نہیں. یہ سمجھتے ہیں خریدار ہمارے جیسے، بہت اچھا. یہ سمجھتے ہیں خریدار ہمارے جیسے. منچ ہندی کا ایک لفظ ہے، اسٹیج کے لیے ہوتا ہے. شعر سنیے گا منچ کو. اب شعر سنیے گا کہ ہیرا کانوں سے نکلتا ہے دکانوں سے نہیں. یہ سمجھتے ہیں خریدار ہمارے جیسے. ہم کو بیکار سمجھ کر نظر انداز نہ کر. کام کے ہوتے ہیں بیکار ہمارے جیسے. منچ پہ درد کا کردار نبھانے والے، منچ پہ درد کا کردار نبھانے والے. ایک دو ہوں گے اداکار ہمارے جیسے، ایک دو ہوں گے اداکار ہمارے جیسے. ایک دو ہوں گے اداکار ہمارے جیسے. شاخ سے ٹوٹے ہیں گلدان میں ہم ہی ہوں گے، شاخ سے ٹوٹے ہیں گلدان میں ہم ہی ہوں گے. تیری خاطر سدا نقصان میں ہم ہی ہوں گے، تیری خاطر سدا نقصان میں ہم ہی ہوں گے. جلسہ گاہوں میں نظر آئیں گے تم جیسے ہی لوگ، جلسہ گاہوں میں نظر آئیں گے تم جیسے ہی لوگ. مارکا ہوگا تو میدان میں ہم ہی ہوں گے، مارکا ہوگا تو میدان میں ہم ہی ہوں گے. تم ہمیں دھول سمجھ کر نظر انداز کرو، تم ہمیں دھول سمجھ کر نظر انداز کرو. یہ رکھو یاد کے طوفان میں ہم ہی ہوں گے، یہ رکھو یاد کے طوفان میں ہم ہی ہوں گے. دل لبھاتے ہوئے منظر سے نکل آتے ہیں، دل لبھاتے ہوئے منظر سے نکل آتے ہیں. وہ بھی کیا لوگ ہیں جو گھر سے نکل آتے ہیں. بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا، بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا. ہم وہ سبزے ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں. واہ 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 واہ. آئیے آئیے. میں نے بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں نے آپ کی تالیوں کا احترام کیا اور اس لیے بلایا انہیں کہ یہ جو بچہ سیٹی بجا رہا ہے یہ کہیں ریلوے کا ملازم نہ ہو جائے. بہت شکریہ. ان کے اہل خانہ جو تشریف لیے جا رہے ہیں سعید فیض صاحب کے، میں ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور طفیل اختر صاحب سے وہ بغل گیر ہوئے. طفیل اختر صاحب بابا جی کے بہت رفیق دیرینہ
وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہاں مشتاق صاحب۔ طاہر بھائی، جمیل حضرت دیکھیے گا، مطلب پیش کر رہا ہوں کہ تجھے پانے کی خواہش میں نہیں، ترنم والی بات یہ ہے کہ ایک بار ہم نے ان سے کہا تھا کہ ریڈیو پر گایا کرو، یہ بولے کہ اتنا اچھا میرا ترنم ہے، میں نے کہا نہیں، ہم ریڈیو بند تو کر سکتے ہیں۔ لہذا ساجد بٹ صاحب اپنی فرمائش اپنے پاس رکھیے، اور یہ دیکھیے یہ گفتگو کا لہجہ کتنا تیکھا ہے جو غزل بن کے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ سنیے گا ذرا کہ تجھے پانے کی خواہش میں کہاں جاؤں کدھر جاؤں، تجھے پانے کی خواہش میں کہاں جاؤں کدھر جاؤں، طلب دریا کی رکھوں یا کہ قطرے میں اتر جاؤں۔ واہ، تجھے پانے کی خواہش میں کہاں جاؤں کدھر جاؤں، طلب دریا کی رکھوں یا کہ قطرے میں اتر جاؤں۔ ہوا میرے تعاقب میں لگی ہے ایک مدت سے، ہوا میرے تعاقب میں لگی ہے ایک مدت سے، میں اپنی روشنی لے کر اندھیرے میں کدھر جاؤں۔ ہوا میرے تعاقب میں لگی ہے ایک مدت سے، میں اپنی روشنی لے کر اندھیرے میں کدھر جاؤں۔ میں وہ کردار ہوں جو اب کہانی میں نہیں ملتا، کیا اچھا میں وہ کردار ہوں جو اب کہانی میں نہیں ملتا، سمیٹے ذات کے اوراق یہ بہتر ہے مر جاؤں، سمیٹے ذات کے اوراق یہ بہتر ہے مر جاؤں۔ سب یہاں پر ہجرت کر کے آئے ہیں روزی روزگار کے لیے۔ ایک شعر آپ لوگوں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، سنیے گا کہ میں وہ کردار ہوں جو اب کہانی میں نہیں ملتا، سمیٹے ذات کے اوراق یہ بہتر ہے مر جاؤں۔ ستارے چاند سورج راہ میری تک رہے ہوں گے، واہ، ستارے چاند سورج راہ میری تک رہے ہوں گے، بچا ہے کام تھوڑا ختم ہو جائے تو گھر جاؤں۔ ستارے چاند سورج راہ میری تک رہے ہوں گے، ستارے چاند سورج راہ میری تک رہے ہوں گے، بچا ہے کام تھوڑا ختم ہو جائے تو گھر جاؤں۔ کہہ دو دنیا سے نہ الجھے کسی دیوانے سے، واہ، کہہ دو دنیا سے نہ الجھے کسی دیوانے سے، یہ عجب لوگ ہیں جی اٹھتے ہیں مر جانے سے۔ واہ، واہ، کہہ دو دنیا سے نہ الجھے کسی دیوانے سے، یہ عجب لوگ، یہ عجب لوگ ہیں جی اٹھتے ہیں مر جانے سے۔ لوگ گھبرا کے چلے جاتے ہیں گھر کو اپنے، لوگ گھبرا کے چلے جاتے ہیں گھر کو اپنے، لوگ گھبرا کے چلے جاتے ہیں گھر کو اپنے، اور ایک ہم ہیں کہ گھبراتے ہیں گھر جانے سے۔ واہ، لوگ گھبرا کے چلے جاتے ہیں گھر کو اپنے، کیا کہنا، اور ایک ہم ہیں کہ گھبراتے ہیں گھر جانے سے، اور ایک ہم ہیں کہ گھبراتے ہیں گھر جانے سے۔ اور یہ کچھ شعر دیکھیے گا کہ اس روشنی کی باڑ کے پیچھے کھڑی ہے رات۔ واہ، ایک فکریہ لمحہ ہے، ایک غزل سناتا ہوں، دیکھیے گا کہ اس روشنی کی باڑ کے پیچھے کھڑی ہے رات، ہم کو تباہ کرنے کی ضد پر اڑی ہے رات۔ واہ، اس روشنی کی باڑ کے پیچھے کھڑی ہے رات، ہم کو تباہ کرنے کی ضد پر اڑی ہے رات۔ کیا جانے اس لڑائی کا انجام کیا بنے، کیا جانے اس لڑائی کا انجام کیا بنے، یہ چاند کتنا چھوٹا ہے کتنی بڑی ہے رات۔ واہ، واہ، کیا جانے اس لڑائی کا انجام کیا بنے، کیا جانے اس لڑائی کا انجام کیا بنے، یہ چاند کتنا چھوٹا ہے کتنی بڑی ہے رات۔ سورج کا نام سنتے ہی کافور ہو گئی، سورج کا نام سنتے ہی کافور ہو گئی، کہتے تھے کہنے والے بہت ہی بڑی ہے رات، واہ، کہتے تھے کہنے والے بہت ہی کڑی ہے رات۔ مشتاق روشنی سے کہو مورچہ نہ چھوڑ، مشتاق روشنی سے کہو مورچہ نہ چھوڑ، لڑتی رہے کہ صرف گھڑی دو گھڑی ہے رات، لڑتی رہے کہ صرف گھڑی دو گھڑی ہے رات۔ ایک شاعر کے نام سے منسوب ہے محفل، ایک نظم پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ شاعر اپنی باتیں کتابوں کے سپرد کرتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن وہ حرف اور صوت کے حوالے سے زندہ رہتا ہے۔ ایک نظم سنیے گا جس کا عنوان ہے جب ہم نہیں ہوں گے۔ سنیے گا، شام ہونے دو دیے شام میں ڈھل جائیں گے، شام ہونے دو دیے شام میں ڈھل جائیں گے، جو اجالے ہیں اندھیروں میں بدل جائیں گے، روشنی روشنی چلائیں گے دنیا والے، ہم بدن حد سے بہت دور نکل جائیں گے۔ ایک ہنگامہ ذرا دیر کی خاطر ہوگا، پھر زمانے کے شب و روز بدل جائیں گے، چند لمحوں میں بھلا دے گا زمانہ ہم کو، چند لمحوں میں ہی احساس پگھل جائیں گے۔
کون ہے جو یہاں آیا ہے سدا رہنے کو؟ ایک دن آئے گا ہم لوگ بھی مر جائیں گے. ایک سائے کی طرح ہے یہ خرابہ جس میں قافلے آئیں گے ٹھہریں گے گزر جائیں گے. ایک سائے کی طرح ہے یہ خرابہ جس میں قافلے آئیں گے ٹھہریں گے گزر جائیں گے. پھر نیا چاند سا ابھرے گا افق سے اپنے سارے فرسودہ خیالات بدل جائیں گے. پھر نئی نسل نئے شیر تراشے گی یہاں. نسل نو پھر نئے منظر کو ابھارے گی یہاں. پھر کوئی چاند پھر چراغوں کی طرح کوئی جلے گا مشتاق. پھر کوئی چاند سا قسطوں میں کٹے گا مشتاق. پھر چراغوں کی طرح کوئی جلے گا مشتاق. پھر کوئی چاند سا قسطوں میں کٹے گا مشتاق. جب کبھی بات لہو رونے کی آ جائے گی نام آئے گا حوالوں میں کہیں پر میرا. جب کبھی بات لہو رونے کی آ جائے گی نام آئے گا حوالوں میں کہیں پر میرا. جب نیا ذہن نئی سمت سفر مانگے گا نقش ابھرے گا خیالوں میں کہیں پر میرا. جب کوئی روشنی رکھے گا بجھے کاغذ پر عکس جھلکے گا اجالوں میں کہیں پر میرا. حرف بن کر میں کتابوں میں ملوں گا تم سے. تذکرہ ہوگا رسالوں میں کہیں پر میرا. تذکرہ ہوگا رسالوں میں کہیں پر میرا. بس یہاں درد میرے یار رہے گا زندہ. جسم مر جائے گا کردار رہے گا زندہ. بس یہاں درد میرے یار رہے گا زندہ. جسم مر جائے گا کردار رہے گا زندہ. یہ میری نظم میرے شعر یہ میری غزلیں بعد میرے میرا شہکار رہے گا زندہ. گردش وقت کی رفتار صدا دیتی ہے کوئی بھی دور ہو فنکار رہے گا زندہ. واہ 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 واہ. جناب ہیں خیر اپنے اپنے یاد کی بات ہے جی. بہت سے لوگوں کو تو خدا یاد آ گیا ہوگا. یہ جناب مشتاق احمد مشتاق تھے. ان کا بے باک لہجہ ان کی بڑی بامقصد نظم سب ملا کر مجھے اپنے ایک بزرگ شاعر کا شعر یاد آیا جنہوں نے کہا تھا کہ بے ادب ہم سے نہ اے گردش دوراں ہونا ہم سکھا دیں گے ہر ایک قطرے کو طوفان ہونا. تو مشتاق صاحب نے قطرہ فکر کو جس طرح طوفان بنا کر پیش کیا آپ نے پذیرائی کی. یہ مشاعرے کا حسن ہے. اور مشاعرے کا حسن یہ بھی ہے